مہنگائی کے خاتمے کا حل واحد حل وہ ہے رازق سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جب بندہ مومن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ رزق کے معاملے میں بندے کے لیے خود آسانیاں پیدا فرما دیتے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی روزی رساں ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود دی ہے۔ رزق میں وسعت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں پھر اپنے بندوں کو یہ بھی بتایا کہ میرے بندوں، روزی میں وسعت پیدا کرنے والا میں ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ تعلق جوڑ لو، میرے احکامات اپنی زندگی میں لے آؤ، تمہیں میں کبھی روزی کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ آج کمی اس چیز کی ہے، لیکن ہم کیا ہے، قرآن سے دور ہیں، اس لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہر بندے کے سر پہ یہی پریشانی ہے۔ امیر ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے، جی مہنگائی ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس لاریب اور بے عیب کتاب میں ہمیں کچھ ایسے اسباب بتائے ہیں، کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کو اختیار کرو گے تو میں تمہاری روزی میں وسعت پیدا کر دوں گا، رزق کے معاملے میں تمہیں تنگی درپیش نہیں ہوگی۔ ان میں سے میں نے پہلا سبب آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ پہلا سبب رزق میں کشادگی کا کیا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر لو، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اوپر سے بھی رزق کی بارش کروں گا، نیچے سے بھی تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دوں گا۔ آج میں دوسرا سبب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رزق کی تنگی دور کرنے کا ایک سبب جو قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں توکل کرنا۔ آپ نے یہ لفظ سن کے تھک گئے ہوں گے، توکل اللہ پہ کریں، توکل اللہ پہ کریں۔ اللہ جانتا ہے توکل کا پورا مفہوم ہمیں معلوم نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو آج جس وجہ سے ہم پریشان ہیں یہ پریشانی ہی نہ رہی۔ وہ آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ توکل کے مفہوم میں کچھ حضرات نے پہلا حصہ لے لیا اس لیے پریشان ہے، کچھ نے توکل کے مفہوم کا دوسرا حصہ لے لیا، پہلا چھوڑ دیا اس لیے پریشان ہے۔ تو سب سے پہلے توکل کا مفہوم سمجھیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور توکل کا معنی ہوتا ہے سہارا لینا۔ توکل کا معنی ہے ٹیک لگانا۔ اب دیکھیں ہر معذور کسی نہ کسی سہارے کا محتاج ہے، ہر کمزور کو سہارے کی ضرورت ہے۔ بچے کو دیکھیں، بڑوں کا والدین کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔
اگر وہ سہارا نہ ہو تو بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا. بوڑھا ہے اسے لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اسی طرح دنیا میں جس انسان کو بھی دیکھ لے، ہر انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ تمہارے مادی وسائل جن کے سہارے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ سب سہارے کیا ہیں؟ عارضی ہیں، فانی ہیں، کمزور ہیں. حقیقی سہارا، قوی سہارا، اور وہ ذات کہ جس کا سہارا کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات کا سہارا ہے، جو کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہے، جس کے سہارے کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، جس کے سہارے پہ ساری کائنات کے نظام کا دار و مدار ہے. دیکھیں جب انسانوں کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ صرف کس کا سہارا رہ گیا؟ اللہ کا سہارا. اور یاد رکھیں جب اللہ کا سہارا بندہ لیتا ہے، اس بندے کو پھر کائنات کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا سہارا کافی ہو جاتا ہے.